جی ناظرین، آپ کو دوبارہ جو ہے اس پروگرام کے دوسرے حصے میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور ان ناظرین و ناظرات کو جنہوں نے ہمیں ابھی جوائن کیا ہے، ایک مرتبہ پھر آج یکم محرم ہے، آپ کو تعزیت و تسلیت پیش کریں گے، خصوصاً امام زمان ارمحان الفدا کی بارگاہ میں تعزیت عرض کریں گے۔ آج ہم نے جو ہے وہ تھوڑا سا اس کو چینج کر رہے ہیں، کیونکہ اس میں ہم دوسرے سیگمنٹ میں جو ہے وہ اقوال معصومین علیہ السلام پیش کرتے ہیں۔ اقوال کے اوپر بھی بات ہوگی، ابھی جیسے جیسے پروگرام آگے چلے گا ان تمام چیزوں کو جو کہ معمول کے مطابق ہیں ہم اس کو لے کر آئیں گے، کیونکہ جب ہمارے ساتھ کچھ مناسبتیں ہوتی ہیں تو ہم ان مناسبتوں پر جو ہے وہ فوکس کرتے ہیں۔ فارمیٹ وہی رہتا ہے، مگر یہ کہ اس کے اندر ان چیزوں کے رنگ بھر دیے جاتے ہیں۔ تو آج جو ہے وہ آمد محرم، آغاز محرم ہے، اور امام حسین السلام کی کربلا آمد کی تاریخ یوں تو 2 محرم ہے، مگر یہ کہ ہم آج سے ہی اس کے اوپر گفتگو کا آغاز کریں گے امام کی کربلا آمد کے اوپر۔ اور کل جو ہے دوبارہ سے مومنین نے جو ہے وہ ایک مرتبہ پھر 1437 ہجری کے چاند کی مناسبت سے امام حسین علیہ السلام کے حرم پر اور مولا غازی ابوالفضل العباس علیہ السلام کے حرم پر دونوں جگہوں پر پرچموں کی جو ہے وہ تبدیلی کا مناظر براہ راست دیکھے، مگر جو مومنین اور مومنات، مسلم و مسلمات کل ان تمام روح پرور مناظر دیکھنے سے، وہ عزاداری کرنے سے محروم رہ گئے، ان کو وہ کسی بھی اپنی زندگی کے مختلف شعبوں میں مصروف تھے، اپنی نوکریوں پہ تھے، بزنسز پہ تھے، اور وہ اس چیز سے، اس سعادت سے محروم رہ گئے، تو ہم نے جو ہے وہ اس کو ایک شارٹ کلپ جو ہے وہ ہم چاہیں گے کہ جو کل نہیں دیکھ سکے وہ آج اس کی زیارت کر سکیں، عزاداری کر سکیں، کیونکہ آج یہاں پر فرسٹ محرم ہے، تو کل دوبارہ سے جو ہے وہ دکھایا گیا تھا سارا۔ تو ابھی ہم کچھ ہی لمحات پہ جو ہے وہ آپ ہمارے اسکرین کے اوپر ان مناظر کو دیکھ سکیں گے۔ ہم اپنے یہ ہمارے پاس دیکھیں اسکرین پر آ گیا، اور آپ اس میں جو ہے وہ دونوں پرچموں کی تبدیلی کے جو مناظر ہیں وہ دیکھ سکیں گے، اور ٹھاٹے مارتا ہوا عاشقان حسین ابن علی کا سمندر، یہ وہ سمندر ہے، یہ وہ پکار کا نتیجہ ہے کہ 1400 سال قبل یوم عاشورہ پہ امام حسین علیہ السلام یکتا و تنہا، لوگ کہتے ہیں نا کہ معجزہ ان کی سمجھ میں نہیں آتا، جن لوگوں کی معجزات سمجھ میں نہیں آتے وہ اپنی آنکھوں سے ہدایت ٹیلی ویژن کی اسکرین دیکھیں، ان کو معجزہ باقاعدہ سمجھ میں آ جائے گا۔ جو لوگ اہل مطالعہ ہیں، اہل تحقیق ہیں، اہل نظر ہیں، وہ جانتے ہیں کہ 1400 سال پہلے امام حسین علیہ السلام نے روز عاشورہ جب ندا دی کہ حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو میری مدد کرے، تو اس وقت امام علی مقام جو ہے وہ یکتا و تنہا کھڑے تھے، لاکھوں جو ہے وہ ہزاروں زخم اپنے جسم مبارک کے اوپر لیے ہوئے، اپنے گرد اور خاک و خون میں غلطاں تھے۔ آپ اس ندا کا اثر دیکھ سکتے ہیں۔ آج 1400 سال ہو گئے، ظالم بادشاہ ایک کے بعد ایک آتا رہا اور اس غم کو مٹانے کی کوشش کرتے رہے، مگر آپ اس ندا کا اعجاز دیکھیں، اس آواز کا معجزہ دیکھیں، آپ اپنی آنکھوں سے جو ہے یہ کل کے مناظر ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں جو ہے وہ لاکھوں افراد صرف اس پرچم کشائی کی تقریب کی تبدیلی، جو پرچموں کی تبدیلی ہے، اس کو دیکھنے کے لیے، اس پہ آنسو بہانے کے لیے، اس پہ واہ حسینہ کی صدا بلند کرنے کے لیے، واہ محمدہ کی صدائیں بلند کرنے کے لیے، واہ جعفرہ کی صدائیں بلند کرنے کے لیے، یا زہرا کرنے کے لیے پوری دنیا سے، دنیا کے طول و عرض سے، دنیا کے کونے کونے سے، ہر رنگ و نسل کا انسان، ہر زبان بولنے والا انسان جو ہے وہ چاہتا ہے کہ اپنے جسم کو کسی بھی طرح سے سید الشہداء کے حرم تک پہنچا دے، اور آپ ہماری اسکرین پر وہ مناظر دیکھ رہے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے جو ہے وہ ایک ندا کا اعجاز ہے، ایک صدا کا، امام حسین علیہ السلام کی جو صدا تھی اس کا اعجاز ہے کہ ہے کوئی جو میری مدد کرے، اللہ اکبر اللہ اکبر، مگر ہم ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ اپنی ماؤں کو سلام پیش کریں گے، خراج عقیدت پیش کریں گے کہ انہوں نے ایسے جوانان جو ہے وہ قوم کو دیے، ایسے بچے پیدا کیے جو کہ دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر 1400 سال سے ڈٹے ہوئے ہیں۔ ہم اپنے بزرگوں کو اس وقت یاد کریں گے، تمام ان اپنے آباء و اجداد میں سے، اپنے جو ہے وہ آباء و سلف میں سے ان لوگوں کو خراج عقیدت پیش کریں گے، ان کو یاد کریں گے جنہوں نے اپنے ہاتھ پیر تو کٹوا لیے مگر امام حسین ارمحان الفدا کے روضے کی زیارت کو ترک نہیں کیا۔ ایک کے بعد ایک ائمہ کا سلسلہ، ہادیان برحق کا سلسلہ جاری رہا، اور تمام ائمہ نے اپنی زندگی میں جو ہے وہ زیارت امام حسین علیہ السلام کی ترغیب دی، اور باقاعدہ اس کی جو ہے وہ لوگوں کو حکم دیا کہ تم نمک سے چاہے روٹی کھا لینا، مگر سید الشہداء امام حسین ارمحان الفدا کی قبر کی زیارت کو ترک نہ کرنا۔
دیکھو کم از کم سال میں ایک مرتبہ ضرور امام حسین علیہ السلام کے روضے کی زیارت کرنا ضرور کرنا، عشیوں ٹھنڈا پانی پینا تو مجھے یاد کر لینا۔ کس طرح سے جو ہے وہ ایک کے بعد ایک ہادیان برحق جو ہے وہ پروردگار کی طرف سے آتے رہے اور ہم کو جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی ترغیب دلاتے رہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہماری جڑوں کے اندر ہے، یہ ہماری ڈیپیوٹیڈ روٹس کے اندر ہے، یہ ہم سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ خدا کی قسم جس وقت تک ہمارے جسم کے اندر جان ہے اور خون کا ایک قطرہ بھی موجود ہے، وہ لبیک یا حسین کی صدا لگاتا رہے گا۔ وہ پوری دنیا میں جہاں کہیں ہے، جو لوگ آج نہیں پہنچ سکے ہیں، جو لوگ اس اجتماع میں نہیں پہنچ سکے، جو لوگ یہاں پر موجود نہیں ہیں، وہ دنیا میں جہاں کہیں پر بھی ہیں، ان کے دل آج انہی حسینیوں کے ساتھ دھڑک رہے ہیں۔ وہ آج بھی وہ ہر جگہ سے لبیک یا حسین کی صدا لگا رہے ہیں۔ وہ جہاں ہیں وہ سیاہ پوش ہو چکے ہیں، ان کے گھروں میں پرچم آویزہ کر دیے گئے ہیں، ان کے گھروں میں عزا خانے سجا دیے گئے ہیں۔ حسین ابن علی کے غم کی خوشبو کو وہ محسوس کر سکتے ہیں۔ ایک خوشبو سید الشہداء کی خوشبو ہے، ایک خوشبو سید الشہداء کے غم کی خوشبو ہے۔ اللہ اکبر! ہم اپنے تمام عزا خانوں میں، اپنے تمام گھروں میں جہاں کہیں بھی کوئی محمد و آل محمد کا چاہنے والا ہے، اس پوری دنیا کے اندر جو کربلا پہنچ سکا وہ پہنچ گیا، جو نہیں پہنچ سکا اس نے بھی اپنے کو سیاہ پوش کر لیا ہے، اس کے بھی گھروں پہ کالے پرچم لہرا دیے گئے ہیں، ان کے بھی عزا خانے سج دیے گئے ہیں۔ گو کہ امام حسین علیہ السلام تشریف لا چکے ہیں ہر مومن کے گھر میں، ہر مومن کے قلب کے اندر، اور ایک عجیب نورانی منظر ہوتا ہے آج سے، جو کہ جیسے ہی استقبال ماہ محرم شروع کیا جاتا ہے، استقبال کیا جاتا ہے، بس ایک غم کی خوشبو، ایک اداسی، ایک عجیب کیفیت ہے جو کہ طاری ہو جاتی ہے، مگر وہ نگاہیں اس کو دیکھ سکتی ہیں، وہ دل اور وہ خوشبو اس کو وہ قلب محسوس کر سکتے ہیں جن کے دل زندہ ہیں، جن کا ضمیر زندہ ہے، مردہ نہیں ہوا، جو کہ جانتے ہیں کہ ہم کس کا پرسہ دے رہے ہیں۔ آج جو ہے آج پہلا دن ہے، آج سب سے زیادہ حق بنتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ ان کو ان کے نواسے کا پرسہ دیا جائے، ان کو ان کی نواسی کا پرسہ دیا جائے، جس کو کہ بے چادر بے مخنا کوفہ و شام کی گلیوں میں پھرایا گیا۔ اللہ اکبر! کے کٹے ہوئے سر سے ندا آتی تھی، یا حسین، کٹے ہوئے سر سے مولا ندا دیتے تھے کہ میرے سر کا کشاں بکشاں پھرایا جانا اصحاب کیف کے معاملے سے عجیب تر ہے۔ اللہ اکبر! اللہ اکبر! اللہ اکبر! کیا معجزہ ہے، کیا اعجاز ہے کہ 1437 سال ہو گئے، آج وہ چاند دوبارہ نمودار ہو گیا، اور آج پہلے دن کا 1437 ہجری کا سورج جو ہے وہ نکل پڑا۔ 1437 ہجری پورے سال گواہ ہیں کہ کوئی بھی لمحہ، کوئی مہینہ، کوئی دن، کوئی چیز، کوئی پورے ایام، کوئی گھڑیاں ایسی نہیں ہوئیں جو کہ اس غم کو مٹانے کی کوشش نہ کی گئی ہو۔ ظالم بادشاہوں نے ایڑی چوٹی کا زور نہ لگایا ہو، بنو امیہ آئی مٹ گئی، بنو عباس آئے غارت ہو گئے، اس کے بعد ظالم و جابر بادشاہوں کا سلسلہ مختلف شکلوں میں، مختلف استعماری شکلوں میں جاری رہا۔ پورے شرق اور غرب کا باطل جمع ہو کر آج بھی احزاب بنا کر جو ہے وہ مختلف تنظیموں کے ناموں سے چاہتا ہے کہ کربلا کو ڈھا دے، مگر اعجاز ہے، یہ دعا ہے جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کی، یہ وعدہ ہے پروردگار کا جو قادر مطلق ہے کہ ہم اس غم کو قیامت تک محفوظ کریں گے، ہم ایک کے بعد ایک جو ہے وہ ایک نسل کو بھیجیں گے جو حسین ابن علی کے غم کو زندہ کرے گی۔ اللہ اکبر! آج تمام پوری دنیا کے اندر، پورے کونے کونے میں اس مظلوم کی مجالس اذاں ہیں، کروڑوں کی تعداد میں ان گنت مجالس ہوتی ہیں، اس ذکر کو برپا کیا جاتا ہے۔ یزید اپنی خام خیالی میں سمجھ رہا تھا کہ میں نے امام کے سر کو جدا کر دیا، کہ اس نے ان کے سر کو جدا کر دیا اور وہ جو ہے وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا، مگر نہیں، لعنت کا طوق اس کی گردن میں کل بھی پڑا تھا، آج بھی پڑا ہے، اور جو بھی اس کا نام لیوا ہے، جو بھی اس کی فکر پہ آمادہ ہے، خدا نے اس کے لیے اس کے ماتھے پر شکست اور لعنت لکھ دی ہے۔ یہ دونوں حرموں کے جو آپ مناظر دیکھ رہے ہیں اور اس کے اوپر جو پرچم کی تبدیلی آپ دیکھ رہے ہیں، یہ پرچم بلند ہوتے ہوئے یہ اعلان کرتا جاتا ہے کہ کون جیتا ہے، کون من غالب۔ جب کہا گیا کہ کون غالب آیا تو اس وقت جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ نے کہا، جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ کون غالب، ابھی اذان ہوگی، ابھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام پکارا جائے گا، بتا یہ تیرے جد ہیں یا ہمارے جد، تو بتا کہ ان کی رشتہ تجھ سے ہے یا ہماری ہے۔ ہم دونوں صورتوں سے، فکری رشتہ بھی اور جو ہے وہ اور خونی
رشتہ داری بھی کسی صورت سے جو ہے وہ کسی اور کی نہیں بنتی، اور یہ دنیا نے دیکھا کہ اللہ اکبر وہاں پر تمام جو بھی انہوں نے پوری چیزیں سجا کر بیٹھے تھے، تمام حساب کتاب بنایا تھا، سب کچھ تباہ ہو گیا، اور 1400 سال سے جو ہے وہ حسینیت کا یہ پرچم یہ بلند ہو کر اعلان کر دیتا ہے کہ پوری دنیا میں جو ہے وہ یہ اعلان ہو جاتا ہے کہ جہاں جہاں پر اہل دل موجود ہیں، جہاں جہاں پر زندہ ضمیر موجود ہیں، وہ کوئی اپنی طرف جذب کیے بغیر نہیں رہتا۔ آپ پڑھ سکتے ہیں، ڈاکٹر گیبن کو پڑھ سکتے ہیں، مارک کارلائل کو پڑھ سکتے ہیں، تمام یورپینز نے، بہت سارے دانشوروں نے، دنیا بھر کے ہندوؤں میں سے، سکھوں میں سے، مختلف قوموں میں سے جو بھی زندہ ضمیر اور دھڑکتا ہوا دل رکھتا ہے، اس نے امام حسین علیہ السلام کی عظمت کے گن گائے، اور اس نے کہا ہے کہ واللہ امام حسین السلام کی شخصیت ایسی تھی کہ جنہوں نے قیامت تک کے لیے یزید کے سورج کو غروب کر دیا، بنو امیہ کا جو ہے وہ تمام اس کی تخت و تاج و شاہی کو خاک میں ملا دیا، گو کہ اپنا سر دے دیا، مگر قیامت تک کے لیے جو ہے وہ ظلم کے سر کو سرنگو کر دیا، اور یہ پرچم بلند ہو کر اسی فتح و کامرانی کا اعلان کرتا ہے۔ ہم صاحبان عزا اس لیے ہے کہ ہمارا جو ہے وہ ان کا حق بنتا ہے کہ وہ ان کے ساتھ جو ظلم و ستم روا رکھے گئے، جو ان کے بچوں کو پیاسا رکھا گیا، جو رسول زادیوں کو بازاروں میں پھرایا گیا، تو کیوں نہ یہ انسانی آنکھ روئے، کیوں نہ کو کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان کی شرافت گوارا کرے کہ وہ اپنا سر نہ جھکا دے، اس کی آنکھیں نہ رو دیں۔ یہ تو فطرت انسانی ہے، اور فطرت کے خلاف جو انسان جاتا ہے وہ یقیناً اس کی فطرت مسخ ہوئی ہوئی ہوتی ہے۔ تو یہ کالے کپڑے اعلان کرتے ہیں، یہ رونا، یہ گریا، یہ آہ و بکا جو ہے، یہ بے چینی و اضطراب نہیں ہے، یہ بے صبری نہیں ہے، یہ ان کے ساتھ سمپتی ہے، یہ ان کے ساتھ دل کو دل سے ملا لینا ہے۔ کیا آج رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غمگین نہ ہوں گے؟ کیا سید الشہداء کو خون میں غلطہ دیکھ کر رسول کے قلب نادین پہ کوئی اثر نہ ہوگا؟ ان تمام چیزوں کو دیکھیں، یہ نہ دیکھیں فرقہ واریت سے باہر آ جائیں، ان تمام چیزوں کو چھوڑ دیں۔ آپ دیکھیں کیا یہ پوری دنیا سے جو لوگ جمع ہوتے ہیں، یہ ایک ایسا اعجاز ہے، ایک منہ بولتا مطلب ایک ایسا ثبوت ہے کہ اگر ہم تاریخ کے اوراق پلٹیں، میں پھر دوبارہ سے اپنے ان ناظرین کے لیے جنہوں نے ہمیں ابھی جوائن کیا ہے، میں ان کو پھر یہ جملہ کہتا چلوں کہ 1400 سال پہلے یکتا و تنہا عاشورہ کے دن امام حسین علیہ السلام نے جو صدا دی تھی، حل من ناصر ینصرنا کی، آپ دیکھیں اس کا اعجاز جو اور یہ بھی اس کے بعد واقعات ہوئے جب امام حسین علیہ السلام کو وہاں پر دشت کربلا میں آپ شہید ہو گئے، آپ کی شہادت ہو گئی، اور اہل حرم کا قافلہ وہاں سے جانے لگا، تو جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ نے ہماری تعلیمات کے لیے ایک سوال کیا امام زین العابدین علیہ السلام سے کہ ہم ان کو کیا ان کا اسٹیٹس یہ ہے کہ ہم ان کو یہاں خاک و خون میں غلطہ یہ یہاں رہیں اور ہم یہاں سے کوچ کر جائیں؟ کیا بطول زادے کا کیا یہ اسٹیٹس تھا؟ تو اس پر امام نے فرمایا کہ نہیں پھوپھی جان، نہیں، یہ جگہ مرجع خلائق بن جائے گی، پوری دنیا سے جو ہے وہ مسافروں کا ہجوم ہو جائے گا، پوری دنیا کے آبی، بحری، ہوائی، زمینی جتنے راستے ہیں سب سے زائرین کا رخ ایک دن یہاں پر جو ہے وہ بلند و بالا قبہ تعمیر ہوگا اور ان کا رخ ادھر کی جانب ہو جائے گا۔ ہم دیکھتے ہیں پھر کہا گیا کیا ظالم بادشاہ اس کو مٹائیں گے؟ نہیں، کوشش نہ کریں گے۔ کہا کہ پھوپھی جان جو بادشاہ اس پر ظلم کریں گے یہ اور اپنی آب و تاب سے بھڑکے گا۔ اللہ اکبر! ہم دیکھ سکتے ہیں، آج خدا کی قسم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، یہ اعجاز ہے۔ انسان نے جتنی ترقی کی تو اس کے اندر ہم اس کے مذہبی پہلو، مثبت پہلو بھی تو دیکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے ذریعے سے جو شیطان اپنا کام کر رہا ہے، جو مختلف چیزیں پھیلا رہا ہے، جو اس کے اندر پروپیگنڈے ہو رہے ہیں، وہ ایک طرف ہے، مگر اس کے مثبت پہلو بھی دیکھیں۔ آپ کا اپنا ہدایت ٹیلی ویژن کی اسکرین آپ کے لیے نعمت سے کم نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہ آپ کو وہ مومنین جو کل پرچم کشائی کی تقریب دیکھنے سے محروم رہ گئے تھے، وہ دوبارہ اس وقت دیکھ سکتے ہیں، اور ان مومنین کو براہ راست ایک دوسرے کو ہم دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ اکبر! اور آج امام کے وہ جملے مکمل پورے ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر! یہی اعجاز ہے امام کے کلام میں، معصوم کے کلام میں، کہ آج 1400 سال گزر گئے، ظلم پر ظلم ہوتے رہے، اور جتنا ظلم ہوا تاریخ گواہ ہے، جتنے ملعون آئے جنہوں نے کربلا مٹانے کی کوشش کی، صدام جیسے درندے بھیڑیے فنا ہو گئے، ان کی قبریں ختم ہو گئیں، جس طرح بنو امیہ و بنو عباس ختم ہو گئے تاریخ کے سینے پر سے، اس طرح یہ ظالم بھی ختم ہو گئے، مگر جو ظلم ہوئے، کربلا اپنی آب و تاب سے اور چمکی، اور آج ہم دیکھتے ہیں 1437 ہجری کا یہ چاند اور یہ صبح کا سورج اور یہ بلند ہوتا ہوا پرچم ایک مرتبہ پھر اپنی فتح کا اعلان کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، اور یہ امام کے جملوں کا اعجاز دیکھ سکتے ہیں
کہ جہاں پر دشت بیاباں میں ایک لاشا بے سر خاک و خون میں تھا، اور اس سے پہلے وہ ندا دے رہے تھے کہ ہے کوئی جو میری مدد کرے، اللہ اکبر۔ آج آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری اسکرین پر کہ یہ کل کی اس پرچم کی تبدیلی کی جو عزاداری تھی، اس کے اندر کتنے لاکھوں لوگ وہاں پر موجود تھے۔ یہ امام کی صدا کا اعجاز نہیں ہے تو کیا ہے؟ مگر ابھی بھی اگر کوئی دل اس کو نہ سمجھے، کسی کے ذہن میں یہ بات نہ آئے، کوئی کسی کو اس سے گھبراہٹ ہو، تو پھر وہ اپنا روحانی علاج ضرور کرائے، وہ اپنے آپ کو کسی جا کے ہاسپٹل میں ضرور دکھائے، کیونکہ جو بھی زندہ دل ہے، جو دھڑکتا ہوا دل ہے، جو انسانی ضمیر جس کے اندر زندہ ہے، جو کہ انسان معنوی لحاظ سے انسان ہے، واللہ وہ کسی بھی فرقے کا ہو، کسی بھی قوم و مسلک کا ہو، وہ کبھی بھی کسی مظلوم کی آواز کو جو ہے وہ رد نہیں کر سکتا۔ غم کی آواز، سوگواری کی آواز، کسی کی گریہ کی آواز ایسی ہوتی ہے جو انسانی دل کو تڑپا دیتی ہے اور اس کو رونے پر مجبور کر دیتی ہے۔ حسین ابن علی کی فتح جو ہے وہ مظلومیت کے ساتھ ہے، اور قیامت تک جو ہے وہ زندہ ضمیروں کو جھنجھوڑتی رہے گی اور ان کو اپنی طرف کشف کرتی رہے گی۔ ناظرین، آپ نے دیکھے ہماری ٹیلی ویژن اسکرین کے اوپر جو ہے وہ مناظر ہم آپ کو مستقل جو ہے وہ دکھا رہے ہیں۔ یہ دونوں حرمین کے اوپر جو پرچموں کی تبدیلی ہے، ایک پر سرخ اور ایک پر سیاہ پرچم کی تبدیلی، آپ ہماری ٹیلی ویژن اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، ان الحسین مصباح الہدیٰ و سفینۃ النجات، حسین ہدایت کا چراغ ہیں اور نجات کی کشتی ہے۔ وہ لوگ جو آج تک اس کشتی میں نہیں سوار ہو پائے ہیں، ان کو دوبارہ ہر دفعہ جو ہے وہ یہ چاند آگے بڑھ کے اعلان کر دیتا ہے کہ ماہ محرم آ گیا، حسین کا مہینہ آ گیا، عزاداری کا مہینہ آ گیا۔ اگر تم آج کی تاریخ تک محروم ہو تو تمہارے لیے دروازے پھر کھل گئے ہیں، آج پھر فرش عزا بچ گئی ہے، آج پھر سب کے لیے تفریق ختم ہو گئی ہے۔ آج فرش عزا میں آنے والے سے کوئی نہیں پوچھتا تمہاری قوم کیا ہے، تمہارا مسلک کیا ہے، تم کون سی زبان بولتے ہو، نہیں، سوگواروں سے نہیں پوچھا جاتا، تعزیت دینے والوں سے نہیں پوچھا جاتا۔ دروازے آج ہر عزا خانے کے پوری دنیا میں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں کھول دیے جاتے ہیں۔ آپ کا تعلق کسی مسلک سے ہو، آپ کا تعلق کسی قوم سے ہو، آپ عزادار ہیں، آپ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پرسہ دینے آئے ہیں، آپ علی و فاطمہ کو پرسہ دینے آئے ہیں علیہ السلام کو، تو آپ کے لیے دروازے کھلے ہیں، آپ آ سکتے ہیں، ایک مظلوم کی عزا میں شرکت کر سکتے ہیں۔ اگر آپ گزشتہ تاریخ تک جو ہے وہ اس کشتی میں سوار نہیں ہوئے تھے تو آج دوبارہ آپ کی زندگی میں ایک موقع ہے کہ آپ امام حسین السلام جو کہ سفینۃ النجات ہیں اس میں شامل ہو جائیں۔ میں ایک مرتبہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول پڑھ دیتا ہوں، امام حسین علیہ السلام کی شان میں، ان الحسین مصباح الہدیٰ و سفینۃ النجات، حسین ہدایت کے چراغ ہیں اور سفینۃ النجات ہیں، نجات کی کشتی ہیں۔ تو تمام انسانیت کو، بنی نوع انسان کو دعوت دی جاتی ہے سن 1437 ہجری کے محرم میں ایک مرتبہ پھر کہ تمہارے لیے خدا کی طرف سے ایک مرتبہ پھر موقع ہے کہ تم نجات کی کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ اور ایک جگہ پر کہا جاتا ہے کہ ان لقتل الحسین حرارۃ فی القلوب المؤمنین لا تبرد ابدا، یعنی کہ حسین کا امام حسین السلام کا جو قتل ہے اس سے مومنین کے دلوں میں ایک ایسی حرارت پیدا ہوگی جو کبھی بھی سرد نہ ہوگی۔ اگر ہم اس کا ایک نفسیاتی طور پر جائزہ لیں، اور یہ میں مختصر سی بات کر کے سیگمنٹ کو اختتام کی طرف لے کر جاؤں گا، ہم دیکھتے ہیں کہ جن لوگوں کے والدین آپ سے لوگوں سے بچھڑ جاتے ہیں، جن لوگوں کے جوان سال بہن بھائی چلے جاتے ہیں، جن لوگوں کے نانا نانی دادا دادی خالائیں چچا ماموں چلے جاتے ہیں، جن کی گود میں اس نے جن کی آغوش میں اس نے پرورش پائی ہو، تو ان کو تو روتا ہے، مگر ایک عرصے تک پھر دھیرے دھیرے صبر آ جاتا ہے۔ مگر جن کو اس نے اپنے دادا سے اوپر کے لوگوں کو نہیں دیکھا ہوتا، ان پر وہ کبھی روتا بھی نہیں، بعض تو فاتحہ بھی نہیں پڑھتے، نام بھی نہیں پتہ۔ مگر یہ کیسا معجزہ ہے، خدا کی قسم، جیسے ہی یہ چاند طلوع ہوتا ہے اور اعلان کرتا ہے امام حسین السلام کی مظلومیت کا اور ابدی فتح کا، واللہ یہ تمام فرقوں سے بالا تر، جہاں پر بھی جو بھی اس کو سمجھ لیتا ہے، درک کر لیتا ہے، اس کی آنکھوں سے اشک جاری ہو جاتے ہیں۔ ایک ایسا زندہ معجزہ ہے کہ خدا ہم سب کو اس کو درک کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ہمیں اس میں غور و خوض کرنے کی توفیق عنایت فرمائے کہ ہم اس کو دیکھ سکیں اور اس زندہ معجزے کا مشاہدہ کر سکیں اور اس کے اوپر اپنے آپ کو اس فیلنگز کے اندر مبتلا کر کے دیکھ سکیں۔ ہم دیکھیں گے کہ ہماری آنکھیں اشبار ہو جائیں گی، ہماری آنکھیں جو ہے وہ برسات کی طرح برسنے لگیں گی۔ واللہ یہ ایسا معجزہ ہے۔ امام حسین علیہ السلام کا جب اسماء جناب آدم علیہ السلام کو تعلیم کیے گئے، جب پنجتن کے نام انہوں نے ایک کے بعد ایک پڑھنا شروع کیے، تو امام حسین علیہ السلام کو جب نام انہوں نے لیا تو ان کو حزن محسوس ہوا، تو انہوں نے پروردگار سے کہا کہ پروردگار یہ کیسا نام ہے کہ میں جب بھی اس کو لیتا ہوں مغموم ہو جاتا ہوں، مجھ پر غم طاری ہو جاتا ہے۔ تو پروردگار کی طرف سے ان کو الہام کیا گیا، ان کو بتایا گیا کہ یہ آخر میں آنے والے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام نبیوں کے سردار ہیں، یہ ان کے نواسے ہیں جن کو دشت کربلا میں جو ہے وہ
بھوکا ہوا پیاسا جو ہے وہ ذبح کیا جائے گا، ان کو قتل کیا جائے گا، تو جناب آدم علیہ السلام نے ان کے قاتل کا نام دریافت کر کے اس کے اوپر لعنت بھیجی۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں جو کہ ہم اس کے اوپر گفتگو کریں گے، چونکہ 2 محرم جو ہے وہ یوم ورود کربلا ہے، امام حسین علیہ السلام کے کاروان کی کربلا آمد ہے، تو ہم اس کے سلسلے کو آج سے 1 محرم سے جاری کریں گے۔ ہم ان 2 دن میں جو ہے وہ ورود کربلا کے اوپر گفتگو کریں گے، اپنے مہمان آن لائن گیسٹ کو بھی لیں گے، ان سے بھی بات کریں گے، لائیو کالز بھی کھولیں گے، آپ کی بھی آراء کو شامل کریں گے۔ تو فی الحال ہم اپنے اس سیگمنٹ کو یہاں پر اختتام کی طرف لے کر جاتے ہیں اور ایک مختصر سی بریک پر جائیں گے، مختصر سی بریک سے واپس آئیں گے، پروگرام کو یہیں سے شروع کریں گے۔ چلتے ہیں ایک بریک پر۔